پہلے آپ کو میری گزارشات سکون کے ساتھ توجہ سے سننا ہوگی تاکہ میڈیا کے ذریعے ہمارا میسج پوری دنیا تک پہنچ جائے۔ اس وقت اہل سنت و جماعت پورے پاکستان میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، یہاں تک کہ انڈیا میں بھی وہ قلبی اور روحانی طور پر ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ میں سب سے پہلے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی روح کو سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے، اور یہ ان کی کرامت ہے، اور اللہ کے حبیب کا صدقہ اور طفیل ہے کہ انہوں نے پوری قوم کے دلوں میں اور روح کے تاروں میں عشق رسول کو پیوست کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کوئی طاقت اس جذبے کو اور اس عشق مصطفیٰ کو ان جانثاروں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتی۔ میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کی آغوش میں ان مجاہدوں نے پروری ہے۔ میں ان باپوں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان دیوانوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں آپ کے تمام خاندانوں کو سلام کرتا ہوں اور اس کے بعد پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لبرل بہت پریشان ہیں۔ میں نے ان سے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا کرب سے گزرنا ہوگا، کیونکہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ میں نے اہل اقتدار کو پیغام دیا تھا کہ ہمیں یہ ڈر نہ سنائیں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو ہم نے مذاکرات کیے کسی جبر کے ماحول میں نہیں کیے، جرأت و جسارت اور ہمت کے ماحول میں پیدا کیے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ علامہ سعد حسین رضوی سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ان کا جذبہ آپ کے اور میرے تمام جذبوں کے مجموعے سے بھی زیادہ توانا ہے۔ آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا۔ اس لیے اور میں پوری شورا کو سلام کرتا ہوں کہ یہ عزیمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بغیر متزلزل ہوئے اپنے موقف پر قائم و دائم رہے۔ Now I want to communicate my message to the world. Islam is a reasonable religion. Hinduism is more than 6,000 years old. Judaism is more than 4,000 years old. Christianity is Judaism more than 4,000 years old. Christianity is more than 2,000 years old. And the ultra-modern, progressive and dynamic religion upon this earth is Islam. Islam is prevailing, and Islam will prevail, and Islam must prevail till the day of last judgment. میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے توانا مذہب اسلام ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے پروگریسو مذہب اسلام ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے مقبول مذہب اسلام ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں یہ نہ سکھائے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ رٹ قائم کرنی چاہیے، تو میں نے کہا کہ لفظ حکومت کے دو مادے ہیں، ایک حکم ہے اور ایک حکمت ہے۔ حکم تحکم ہے، تسلط ہے، اقتدار ہے، اور حکمت دانش ہے، فراست ہے، تدبیر ہے۔ جو حکم کو اور طاقت کو تدبر کے بغیر استعمال کرے گا وہ فرعون ہوگا، اور جو طاقت کو، تحکم کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت اقتدار کو حکمت و تدبر سے استعمال کرے گا تو وہ غلام مصطفیٰ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 78 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے آپ میں سے کسی پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے حضور اور اللہ کے حبیب کریم کے حضور جواب دہ سمجھتے ہوئے اپنے فرض کو ادا کیا ہے، اور میں آپ کے پشت پر کھڑا رہا، آپ کے ساتھ کھڑا رہا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کو جو مقبولیت ملی، نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ علامہ خادم حسین رضوی کی اخلاص کا کمال ہے، ان کی جذبہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے، ان کے صاحبزادے کی عظیمت کا سوال ہے۔ انس بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے متحد رہنا ہے، آپ نے منظم رہنا ہے، آپ نے قیادت کے فرمان پر چلنا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ لما، کیوں اور کیسے یہ سوال نہیں کرنا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا حکم ہے، ہم بتائیں گے کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے دنیا کو پیغام دینا ہے، لبرلز کو پیغام دینا ہے، بدنیتوں کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے عزائم کو آپ متزلزل نہ کر سکے، نہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جماعت اسلامی کے جناب سراج الحق نے، مولانا فضل الرحمان نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جسٹ کاز کے لیے کھڑے رہیں گے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپوزیشن کی جن افراد نے یا جماعتوں نے حکومت کو متنبہ کیا کہ خبردار کوئی غیر حکیمانہ کام مت کر لینا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کی صفوں میں جنہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے عوام کو فتح کرنے کا فریب چھوڑ دو، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس لیے آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ان ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں اور بہنوں کو بھی سلام کرتا ہوں اور بیٹیوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو اپنے گھروں میں آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ اس لیے آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ قیادت آپ کو یہاں سے جہاں منہ کرنے کا کہے گی، آپ نے بلا چون و چرا اس کی تعمیل کرنی ہے۔ اسی طرح سے
ہم نے یہ ماضی کے معاہدوں کی طرح نہیں ہے ود آل ٹیکنیکلٹیز، اس کے ہر نقطے کو میں نے خود لکھا ہے، اس کے میکینزم کو بھی لکھا ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر توقع رکھیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جیسا طے کیا ہے اسی طرح یہ تمام مرحلہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ لیکن اس کے پیچھے روح آپ کا عزم ہوگا، اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم یہ معاہدہ کر کے چین کی نیند نہیں سوئیں گے، ہم اس کی چوکیداری کریں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ تعالی۔ لہذا اور دوسرا، تمام جو علماء ہیں ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، اہل مدارس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ یہ سفر کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے، اس لیے آپ کا سفر آگے جاری ہونا ہے۔ چند دن کی بات ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل، لیگل، پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میدان عمل میں روب عمل نظر آئیں گے۔ یہ کل عدم، یہ ڈیفنکٹ، یہ بینڈ، یہ ممنوع کے الفاظ آپ کے نام سے کٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت بھی یہ کل عدم علامتی ہے، یہ عدالت کے ڈیو پروسیس سے نہیں ہے، اس لیے اس کے کلیئر ہونے میں ایک ہفتے کا ٹائم لگ سکتا ہے، لمبا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اور یہ بھی کہ تکبر مت کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ اگر آپ کے سامنے طاقت کو جھکایا ہے تو میرے رب کریم نے جھکایا ہے، اور جھکایا ہے تو میرے آقا و مولا نے جھکایا ہے، اور جھکایا ہے تو امیر المجاہدین کے اخلاص نے جھکایا ہے۔ یہ عزم سب سے بڑی دولت ہے، اور اس عزم کے لیے آپ نے پل بھر میں بھی غافل نہیں رہنا۔ میری اگر صحت اجازت دے گی تو میں کوشش کروں گا کہ جب یہاں سے منہ کریں تو میں بھی آپ کے ساتھ علامہ خادم حسین کے مزار پر جا کر سلام کروں، لیکن اگر میں بوڑھا آدمی ہوں تو وَالْعُذْرُ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولُ، آپ مجھے تھوڑی بہت بڑھاپے کی رعایت دیں گے، لیکن میرا دل قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے مراحل طے کر رکھے ہیں، اور یہ جو قیادت ہے، یہ جو مجلس شورا ہے، یہ ان مراحل کے مطابق آپ کو جیسے جیسے آرڈر کرے گی آپ فالو کریں گے۔ کرو گے؟ وعدہ کرتے ہو کرو گے؟ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ایک خادم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میڈیا والوں نوٹ کر لو، علامہ خادم حسین رضوی نے ان کی روح میں ایسی بیٹری پیوست کی ہے جس کو چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آل ٹائم چارج رہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ چارج رہیں گے، آپ کو چارج رہنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی فتح سے نوازا ہے، اور میری تمنا ہے کہ گلی گلی یہ جذبہ پہنچے، اور پھر میں نے آپ کی شورا کو مشورے دیے ہیں کہ آپ نے نظم کو سسٹمیٹک کرنا ہے، آپ نے نظم کو کمپیوٹرائز کرنا ہے، تاکہ ہم بٹن دبائیں، کلک کریں تو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، تاکہ معاملات کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں وقت نہ لگے۔ اگر آج میرے پاس کل رات لسٹ ہوتی تو ہم انہی کو پکڑا کر اور کاؤنٹر فائل پر دستخط کرتے، لیکن آپ موومنٹ میں تھے۔ اب یہ بیٹھ کر انہوں نے ایک ٹیم بٹھانی ہے، اور اس ٹیم نے ہر چیز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
آپ کا دینی فریضہ ہے، آپ کا ایمانی فریضہ ہے کہ اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیں حب الوطنی نہ سکھائے، ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اب یہ تمہارا نہیں رہے گا، انشاءاللہ ہمارا رہے گا، اور اپنی وراثت سے ہم غافل نہیں ہوں گے۔ اور جو بکواس کرتے تھے کہ علماء نے پاکستان کی مخالفت کی ہے، وہ تمہارے اجداد ہیں کہ جنہوں نے مجاہدین آزادی کے خون کے بدلے میں جاگیریں لی ہیں۔ ان سے فرش کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ تخت چھین سکتے ہیں، فرش نہیں چھین سکتا۔ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ کی خاک کے ذروں کا ایک ذرہ ہیں۔ ہمیں جو عزت دی ہے اللہ کے دین نے دی ہے، ہمیں نے اللہ کے دین سے وفا کرنی ہے، ہم نے پاکستان سے وفا کرنی ہے۔ اور میں پاکستان کی مسلح افواج کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان سے بڑھ کر پاکستان کا جانشین کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے بکواسات کیے ہیں کہ ملک سے باہر اور انڈیا سے باہر، تو تم ایسے بغیرت ہو سکتے ہو اور یہ مجاہد بغیرت نہیں ہو سکتے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے شہداء شہید ہوئے اور جو پولیس کے شہداء ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہوئے، ہم ان سب کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، ہم سب کی مغفرت کاملہ کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری مسلح افواج کے پہرےدار جو جگہ جگہ ڈیوٹی دیتے ہوئے شہادتیں پاتے ہیں، ہم ان سب کی شفاعت مقبولہ مردیہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ہم ان مجاہدوں کی روحوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں جو آپ کے مشن کو تازہ رکھیں گے۔ یہ پاکستان اب انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ اور لبرل کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس حقیقت کو مان لو کہ یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، یہ ملک اس نعرے پر بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اس لیے روئے زمین پر جہاں مسلمانوں پر تکلیف آئے گی، ان کے حق میں ہم آواز بلند کریں گے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ برما کے مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان ہوں، افغانستان کے مسلمان ہوں، عالم عرب کے مسلمان ہوں، عالم غرب و شرق کے مسلمان ہوں، ان سب کا دکھ ہمارا دکھ، ان سب کا درد ہمارا درد، اور ان سب کی راحت ہماری راحت ہے۔ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور جب میں راستے میں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے آج سے فعال ہو جائے گی، تو مجھے کمیٹی کے سربراہ جناب علی محمد خان نے بتایا کہ پہلی میٹنگ ہماری ہو چکی ہے، اور وزیر قانون پنجاب کو بھی ہم نے بلا لیا تھا، اور چونکہ بیشتر معاملات پنجاب سے متعلق ہیں، کل دوسری میٹنگ پنجاب میں ہوگی۔ اس لیے
یہ معاملات ایکسپیڈائٹ ہوں گے. یہ وہ معاہدہ نہیں ہوگا کہ دن میں معاہدے پر سائن کیا اور رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ایک دین کی پہچان رکھنے والا یہ کہے کیا اللہ کے قانون سے بڑھ کر کوئی قانون موجود ہے؟ کیا اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا؟ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ نئی ٹیم چاہیے، اس لیے انہوں نے نئی ٹیم دی. ہم نے باہمی اعتماد کے ساتھ بات کیا. میں نے پریس کانفرنس میں بھی کی ہے. کسی جبر کے ماحول میں نہیں کی، کسی ٹینشن کے ماحول میں نہیں کی، کسی دباؤ کے ماحول میں نہیں کی، وقار کے ماحول میں کی ہے، اعتماد کے ماحول میں کی ہے، اللہ کی ذات پر توکل کے ماحول میں کی ہے، اللہ کے حبیب سے توسل کے ماحول میں کی ہے. اور میں صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا. اور جیسا ہم نے میکینزم پروسیس بنایا ہے اس کے تحت یہ لیڈرشپ جو یہاں ہے یہ آپ کو موومنٹ کے لیے کہے گی اگر کسی قریبی پارک میں تو آپ موو کریں گے اور بین روڈ جی ٹی روڈ کو خالی کر دیں گے. اور ہم نے ایک فارمولہ وضع کیا ہے، جب 50% معاملات ایکسپیڈائٹ ہوں گے، آگے کے معاملات ایکٹیویٹ ہوں گے، تو پھر ہم آگے چلنے کے لیے بات کریں گے. آپ نے کسی پراپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، آپ نے لیڈرشپ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اعتماد کرنا ہے. یہ لوگ میری طرح چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ امیر المجاہدین علامہ خادم حسن رضوی کے نمائندے ہیں. یہ لوگ ان کے جانشین اور امیر تحریک علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے نمائندے ہیں. ان کا کہنا سعد حسین رضوی کا کہنا ہے. ان کا آپ کو آرڈر دینا یوں سمجھے کہ سعد حسین رضوی آرڈر دے رہے ہیں. یہ ساری ان کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہو چکی ہے. آپ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عزت و سرفرازی مقدر فرمائے گا. لبیک کے نعرے آپ لگائیں. ایک بات آپ سن لیں کہ میں نے اہل اقتدار سے بھی کہا ہے کہ میں نے اپنی 60 سالہ دینی خدمات کو داؤ پر لگایا ہے اور میں میدان میں آیا ہوں. اس لیے اگر کوئی خیانت ہوگی تو میں اس سے بڑی قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے انشاءاللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.